حامدا و مسلیان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ ان کو مردہ شمار بھی نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ المکرمہ میں قریش کو لوگ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے، ان 4 مہینوں کو عظمت والا مہینہ سمجھتے تھے۔ نمبر 1 ذی قعدہ کا مہینہ، نمبر 2 ذی الحجہ کا مہینہ، نمبر 3 محرم کا مہینہ اور نمبر 4 رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں میں عرب کے لوگ اور حرم کے لوگ، جو بھی قریش کے لوگ تھے، اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ اور آپ لوگوں سے تذکرہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2637۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش جاہلیت کے زمانے میں عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مدینہ کی طرف رخ کیا، جب مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے جب مہینے کے روزے فرض ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل چاہے عاشورے کا روزہ رکھے، جس کا دل چاہے نہ رکھے، یہ مستحب تھا۔ ایک دوسری حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2658، اور اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سوال پوچھا یہودیوں سے کہ آپ لوگ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کے شکنجے سے نجات پائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے نجات پائی، تو اس کے بعد جو ہے فرعون کی قوم غرق ہو گئی تھی۔ تو اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام عاشورے کا دن کا روزہ انہوں نے رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ جو ہے تم مجھ سے زیادہ ہم حقدار ہیں، تم مجھ سے زیادہ ہم حقدار ہیں اور تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ایک بات اور میں آپ کو مد نظر رکھتے چلوں کہ اہل بیت کا مسئلہ، اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت جو ہم حضرات لوگ نہیں جانتے ہیں، اس کے اوپر تبصرہ بھی بہت کم ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ و آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اہل بیت کے لغوی معنی گھر کے افراد کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی اگر معنی دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اور گھر خاندان والے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت میں کون کون لوگ شریک ہیں، کون کون شامل ہیں، اس کی بھی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اہل بیت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اہل بیت میں حسین رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ اہل بیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شامل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6225، حدیث نمبر 6225 ابن ابو حبان سے روایت ہے، یزید بن حبان نے ان سے روایت کی ہے، اور حسین بن صبرہ اور عمرو بن مسلم، حسین بن صبرہ یہ تابعی ہیں، حسین بن صبرہ و عمرو بن مسلم یہ جو ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنا کافی عرصہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، وقت دیا ہے، تو ہم کو کچھ ایسی حدیثیں بیان کریے، کچھ ایسی چیزیں بتائیے جو ہم کو کچھ فائدہ ہو، ہم اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں اور آپ کو خیر کثیر حاصل ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھو زمانہ بیت گیا ہے، کافی عرصہ ہو چکا ہے، میری عمر 80 سے زیادہ ہے، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے یاد ہیں، کچھ چیزیں مجھے یاد نہیں ہیں، جو یاد نہیں ہیں مجھے اس کا مکلف نہ بنائیے گا، جو یاد ہے اس کے بارے میں بالکل تحقیق کے ساتھ بات کروں گا آپ کے ساتھ، بالکل صحیح میں بیان کروں گا آپ کے۔
तो ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मक्का मदीने के बीच में एक नहर है, एक तालाब है जिसको खुम कहा जाता है, जिसको खुम कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मदीना तालाब के किनारे खड़े हुए खुतबा दिया, बहुत बड़ा खुतबा, लंबा खुतबा था। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ए लोगों, अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फिर वाज़ो नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और उसके बाद कहा ए लोगों सुन रखो, मैं एक इंसान हूँ, करीब है कि मेरा कासिद आए यानी मौत का फरिश्ता आए और मैं उसके ऊपर लब्बैक कहूँ, मैं अल्लाह के वहाँ बुलाया आ जाए, मेरे मौत का फरिश्ता आ जाए और मैं उसके ऊपर लब्बैक कहूँ, यहाँ दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। एक है किताबुल्लाह, एक है किताबुल्लाह, इसको मजबूती के साथ पकड़े रखो, थामे रखो, इसमें हिदायत है, नूर है, इसमें हिदायत है, नूर है। और दूसरी जो चीज़ है वो मेरे अहले बैत हैं, मेरे अहले बैत के बारे में आपको याद दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के बारे में आपको याद दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के बारे में आपको याद दिलाता हूँ। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत के बारे में ताकीद फरमा रहे थे, ताकीद फरमा रहे थे। और अहले बैत के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था कि मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत का तज़किरा करो। उसके बाद हुसैन ने यहाँ पर सवाल अर्ज़ किया ज़ैद बिन अरकम से, कहा अच्छा मुझे ये बताइए क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी अज़वाज मुताहरात अहले बैत में शामिल हैं? ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी भी अहले बैत में शामिल हैं, शरीक हैं। और फिर उसके बाद आगे कहा हर वो शख्स अहले बैत में शामिल है, शरीक है, हर वो शख्स अहले बैत में शामिल है, शरीक है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सदका हराम है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या है, सदका हराम है। और वो कौन लोग हैं? वो आले अली हैं, आले अकील हैं, आले जाफ़र हैं, आले अब्बास हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से मिलता था, जैसे कि अली बिन अबी तालिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई। फिर वो आपकी कुन्यत अबुल हसन थी, किसकी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बता रहे हैं कि आपकी कुन्यत अबुल हसन थी, दूसरी कुन्यत अबू तुराब थी, दूसरी कुन्नत क्या थी? अबू तुराब थी। और लुगत में मतलब लक़ब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हैदर, लक़ब में आपका जो है नाम हैदर था। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3542 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अनस बिन मालिक की हदीस है, हदीस नंबर 3542 है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अहले बैत में मेरे महबूब आप किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? अहले बैत में मेरे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हसन हुसैन, हसन हुसैन। उसके बाद रावी बयान कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा करते थे कि हसन हुसैन कहाँ है, बुला के लाओ। जब वो आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सूंघते थे, कलेजे से चिपटा लेते थे, कलेजे से चिमटा लेते थे। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। एक और हदीस तिरमिज़ी शरीफ की मैं आपको बयान करना चाहता हूँ, हदीस नंबर 3553 तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और इसके रावी बरा इब्न आज़िब हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन बिन अली को कंधे के ऊपर बिठाए हुए ये दुआ फरमाते हुए सुना कि या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने नवासे से मोहब्बत करता हूँ, यानी हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इससे मोहब्बत फरमा। मोहब्बत की तरगीब इसमें दी जा रही है कि अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत को लाजिम पकड़ो। एक और हदीस में आपके सामने सुनाता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 355, बिल्कुल टॉप लेवल की हदीस में आपको सुना रहा हूँ, बिल्कुल टॉप लेवल की हदीस। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज के मौके पर एक ऊँटनी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका नाम कस्वा था। वो अरफात के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी के ऊपर बैठकर खुतबा दे रहे थे, अरफात का मैदान था। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, मैं तुम लोगों में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इन्हें पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, तो कभी गुमराह नहीं होगे। पहली बात यह है, पहली चीज़ ये है कि एक कुरान करीम है, एक है कुरान करीम, दूसरी कि अहले बैत, कुरान करीम को लाजिम पकड़ो और दूसरे मेरे अहले बैत को लाजिम पकड़ो। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब के साथ, तशदीद के साथ इस बात को जो है बहुत तरीक़े से बयान फरमाया। अब इससे क्या साबित होता है?
کھلی بات ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، اور اس میں ساری باتیں وہ آ گئیں۔ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں، اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 3871۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، حسن کو اس میں کر لیا، حسین کو بھی اس میں کر لیا، اس کے بعد پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پیچھے کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی چادر میں کر لیا، اور فرمایا، قرآن پاک کی آیت اسی وقت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے اہل بیت کو جو ہے تمام گندگیوں سے پاک صاف کر دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اے میرے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے خاص لوگ ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی مثال دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3541۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں، تو سلمہ نے سوال پوچھا، کیوں روئی نہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے خواب میں کہ آپ کے بال پر خاک تھی اور داڑھی مبارک خاک سے آلود تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہے ماجرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں ابھی حسین کا قتل دیکھ کے آیا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 391۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے کہ تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ جو ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے اور احمد کی حدیث ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، رواہ الترمذی و احمد۔ اور یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حدیث؟ یہ کس موقع پر فرمائی؟ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے فرمایا۔ کسی لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا تھا، اور بعض لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اعتراض ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت عرض کی کہ اللہ کے رسول، حضرت علی کے فیصلے مجھے منظور نہیں تھے، یہاں پر ٹھیک نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس طریقے سے تم مجھے مانتے ہو اسی طریقے سے حضرت علی کو بھی تم مانو۔ یہ محبت، یہ فضیلت بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد اور بھی حدیثیں ہیں، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3497 بخاری شریف ہے، اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے۔ کس سے روایت ہے؟ ابن عمر سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں خاص خیال رکھا کرو، مطلب اچھا گمان رکھو، خاص خیال رکھو، ان کا خیال رکھو، یعنی بہر صورت ان کا احترام بجا لاؤ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔